بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناول ہے یہیں پہ عشق ٹھہرا ہے، قسط نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ناول کیسا لگ رہا ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ سامنے لان کا منظر دیکھ کر وہ برآمدے کی سیڑھیاں اترتے ہوئے رک سی گئی تھی۔ وہ کوئی 15-20 دنوں سے متواتر یہاں آ رہی تھی اور اس شخص کی حرکات اکثر اسے چٹکا دیتی تھی۔ وہ شخص یا تو خفتی تھا یا پھر ذہنی مریض، جب یہ ہر وقت عجیب و غریب حرکات کرتا رہتا تھا اور میزاب ہمیشہ ہی اسے دیکھ کر افسوس کے احساس میں گر جاتی تھی۔ بے شک وہ شخص انتہائی پرکشش تھا، عمر بھی بمشکل 26-27 سال تھی۔ ایسے میں اس کی دیوانوں جیسی حرکات یقیناً بہت تکلیف دہ تھیں۔ اس سعودی و لان کے بیچوں بیچ اپنے دونوں بازو آسمان کی طرف پھیلائے کھڑا تھا۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کے الفاظ تو نہ سن پا رہی تھی، لیکن ہلتے ہوئے ہونٹ واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ اب وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے دو زانو ہو کر زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ اب وہ دھیرے دھیرے ہنسنے لگا تھا اور پھر یکا ہی اس کے ہنسی فلک شگاف قہقہوں میں بدل گئی تھی۔ میزاب کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ یقیناً اس شخص پر دیوانگی کا دورہ پڑ رہا تھا۔ وہ بے ساختہ ہنستے ہوئے آگے کی جانب قدرے جھک گیا تھا اور جب اس نے سر اٹھایا تو ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا۔ اوہ میرے خدا، یہ تو ہمیشہ سے بزدل تھی۔ کسی بچے کی آنکھ میں آنسو دیکھ لیتی تو گھنٹوں اداس رہتی تھی، اور اب اسی اونچے لمبے مرد کو یوں آنسو بہاتے دیکھ کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود بھی جا کر اس کے ساتھ دھاڑے مار مار کر رو دے یا پھر ننھے بچوں کی طرح اس کے بال سنوار کر اسے تھپکتے ہوئے سارے آنسو اپنے ہاتھوں سے پونچھ ڈالے۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر بمشکل خود کو رونے سے باز رکھا تھا۔ تب اس شخص نے ذرا سا رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ یوں اس کو متوجہ ہونے پر اپنی جگہ گڑبڑا کر رہ گئی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ بھی اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا۔ میزاب نے بیگ کے اسٹریپ کو اچھی طرح کندھے پر جماتے ہوئے قدم آگے کی طرف بڑھا دیے۔ اگرچہ وہ کسی حد تک نفسیاتی مریض لگتا تھا، مگر ایسا پاگل بھی نہ تھا کہ وہ یوں منہ اٹھائے اس کی حرکات سے لطف اندوز ہوتی رہتی۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھ پشت پر جمائے سر جھکائے عمارت کے اندرونی حصے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ تعصب سے سر ہلاتی گیٹ پار کر گئی تھی اور نہ جانے کیوں یہ منظر اس کے اعصاب پر اس طرح سوار ہوا تھا کہ وہ نہ صرف راستے بھر اس کے بارے میں سوچتی آئی تھی، بلکہ گھر آ کر چائے پیتے ہوئے اس نے بے اختیار ہی سالم سے اس کا تذکرہ بھی کر ڈالا تھا۔ جواباً وہ بھی اظہار افسوس کر کے رہ گیا تھا۔ وہ ہے کون؟ ایس پی صاحب کا چھوٹا بھائی ہے۔ اس کا کوئی علاج وغیرہ تو ہو رہا ہوگا نا؟ وہ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر تسلی آمیز لہجے میں کہہ رہا تھا۔ معلوم نہیں، میں نے اس بارے میں کسی سے پوچھا ہی نہیں۔ اس نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا۔ میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی علاج جاری ہوگا۔ ظاہر ہے پڑھی لکھی فیملی ہے، یوں اس کی طرف سے غفلت تو نہیں برت سکتے نا۔ خیر اگر تم اس وقت فارغ ہو تو میرا یہ نیا کالم دیکھ لو تاکہ میں شام تک اسے ایڈیٹر کی میز تک پہنچا سکوں۔ سالم نے بات بدل کر رائٹنگ ٹیبل سے اپنا کالم اٹھا کر اسے تھما دیا تھا۔ وہ ان دنوں ایک ہفتہ وار میگزین میں کالم لکھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے میں نیچے جا کر ذرا تسلی سے اس کا پوسٹ مارٹم کرتی ہوں۔ وہ پیپرز ہاتھ میں لے کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور سالم کے گھورنے کی پرواہ کیے بغیر مسکراتی ہوئی سیڑھیاں اتر آئی تھی۔ وہ تیار ہو کر کچن میں آئی تو ماما بڑی نفاست سے گول گول پراٹھے توے پر بیل ڈال رہی تھی۔ سالم بھی ناشتے کے لیے یہیں موجود تھا۔ وہ بھی چوکی گھسیٹ کر اس کے پاس ہی ٹک گئی۔ ماما نے خستہ سے پراٹھے پر اچار کی پھانک رکھ کر چنگیز اس کے سامنے سرکا دی تھی اور پراٹھے کی خوشبو سے ہی اس کا دل الٹنے لگا تھا۔ معلوم نہیں کیوں اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی میں خود کو اس معمول کا عادی نہیں بنا سکی۔ اس نے چائے کا کپ بھر کر سامنے رکھ لیا۔ اور یہ سالم بھی تو ہے، اسی پراٹھے اور اچار کے ساتھ ڈٹ کر ناشتہ کرتا ہے۔ اس نے کنکھیوں سے کالج جانے کے لیے تیار بیٹھے سالم کو دیکھا جو 1.5-2 پراٹھے اچار سے کھانے کے بعد اب مزے سے گرم چائے کی چسکیاں لے رہا تھا۔ اس نے بعد نخواستہ پراٹھے کا نوالا توڑ کر اچار پر گھسایا اور منہ میں رکھ لیا۔ ماما نے توے پر روٹی ڈالتے ہوئے ذرا کی ذرا اس کی طرف دیکھا اور اسے بے چارگی سے نوالا حلق سے نیچے اتارتے ہوئے دیکھ کر ان کے ہاتھ قدرے سست پڑ گئے۔
میزاب، اگر دل نہیں چاہ رہا تو انڈا بنا دوں، انہوں نے پکارا تو میزاب انہیں اپنی طرف متوجہ دیکھ کر سنبھلتے ہوئے مسکرا دی تھی۔ اٹس اوکے ماما، اس نے اگلا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے قدرے اجرت کا مظاہرہ کیا تھا، اور پھر آدھا پراٹھا صرف اور صرف ماما کی خاطر کھایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ نہیں کھائے گی تو ماما کا سارا دن اسی ٹینشن میں گزر جائے گا۔ بریڈ، جیم، پورج، مکھن، انڈے، دودھ، جوس، کیا کچھ نہیں ہوتا تھا ڈائننگ ٹیبل پر؟ تب بھی یہ ناشتہ کرتے وقت ہزار نخرے دکھاتی تھی، اور اب میں نے کبھی بھولے سے بھی اسے کسی چیز پر منہ بناتے نہیں دیکھا۔ اس دفعہ تنخواہ ملے گی تو میزاب کے لیے الگ سے جیم وغیرہ منگوا کر رکھوں گی۔ ماما نے اسے جلد ہی ناشتے سے ہاتھ کھینچتے دیکھ کر سوچا تھا۔ سارم کی والدہ فردوس خالہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میزاب نے جانے سے پہلے ان کا حال احوال دریافت کیا۔ حزم معمولی اس کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے انہوں نے ڈھیروں دعائیں اس کے ساتھ کی تھیں۔ ماما باورچی خانے میں مصروف ہونے کی وجہ سے اسے دروازے تک چھوڑنے تو نہ آ سکی تھی، البتہ ان کی نظر نے کچن کی کھڑکی سے ڈیوری تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ دروازے کے سامنے بنی دو ساختہ خستہ سیڑھیوں پر مضبوطی سے قدم جما کر جب وہ گلی میں آئی تھی تو ایک عجیب سے بیزاری اور خوف نے سر تپا اپنے ساتھ میں لے لیا تھا۔ ایک دفعہ پھر وہی راستے اس کے قدموں تلے آ کر ٹھہر گئے تھے جو کبھی اس کے خیالوں میں مدغم ہو کر لمحوں میں سمٹ جاتے تھے، اور کبھی اکتاہٹ اور مایوسی کی زد میں آ کر صدیوں پر محیط ہو جاتے تھے۔ وہی گلی کے موڑ پر پرچون اور پان کی دکانیں، وہی بس اسٹاپ پر بھانت بھانت کے لوگ، وہی کھٹارا سی لوکل بس، اور دمے کے آخری اسٹیج پر پہنچے ہوئے مریض کی طرح ہانپتا ہوا انجن، وہی تیل سے چپڑے بالوں اور سرخ مفلر والا کنڈکٹر جو دیرینہ شناسائی کی بدولت نہ صرف دانتوں کی نمائش کر کے اسے سلام کرتا تھا بلکہ اس کے لیے مخصوص سیٹ خالی کروانا بھی اپنا اولین فرض سمجھنے لگا تھا۔ اور پھر پیپلی والے سائیں، وہی اسکول، وہی بچے، وہی شور و غل، وہی وجود میں کرتی ہوئی تھکن، اور جب پورے دن کی یہ مشقت بھری بیزاری اپنی انتہا کو پہنچتی تو اس کی کنپٹیوں میں جیسے ہتھوڑے برسنے لگے تھے۔ ٹیچر، آپ کی طبیعت ٹھیک تو ہے نا؟ مانی کی آواز پر وہ چونک سی گئی تھی۔ اسے دونوں ہاتھوں سے کنپٹیاں دباتے دیکھ کر وہ فکر مند سا ہو گیا تھا۔ ہاں، بس یوں ہی، ذرا سر میں درد ہے۔ اسے ٹال کر وہ سنی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ مانی فوراً ہی وہاں سے کھسک گیا تھا، اور جب واپس آیا تو ملازمہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے اس کے ساتھ تھی۔ ماما پاپا کے سر میں جب بھی درد ہو وہ چائے ضرور لیتے ہیں۔ تھینک یو مانی۔ میزاب کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ کام چونکہ ختم ہو چکا تھا اس لیے دونوں بچے کتابیں سمیٹ کر اٹھ گئے تھے، اور اس وقت چائے کے آخری گھونٹ لے رہی تھی جب کوئی تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آیا تھا۔ سیڑھیاں چونکہ میزاب کے عقب میں تھیں اس لیے وہ فوری طور پر آنے والے کو نہ دیکھ سکی تھی، مگر جب قدموں کی چاپ ایک دم ہی رک گئی تو پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ یہ ایس پی صاحب کا بھائی تھا۔ آخری سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہوئے وہ غالباً اسے دیکھ کر ہی ٹھٹکا تھا، اور میزاب کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جو چمک ابھری تھی اس نے ایک ثانیے کے لیے میزاب کو چونکا کر اس کی طرف سے رخ موڑ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور اپنا بال پوائنٹ اور ڈائری بند کر کے بیگ میں رکھنے لگی۔ وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے اس کے عین سامنے آ رکا تھا، اور جن گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ جو کچھ بھی ہے آخر ہے تو پاگل نا، اور پاگلوں سے کیا بعید؟ اسے اپنے چاروں طرف گھومتا دیکھ کر وہ دل ہی دل میں گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ پرس کی زپ بند کر کے اس نے فوراً جھک کر سینڈل پہنی جو موقع ملتے ہی وہ حسب عادت اتار چکی تھی، اور ابھی وہ سیدھی بھی نہ ہوئی تھی جو وہ اچانک دھم سے اس کے برابر آ بیٹھا تھا۔ اس غیر متوقع حرکت پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ سٹپٹا کر ایک سیکنڈ کی دیر کیے بغیر اٹھی تھی، مگر وہ اگلے ہی لمحے اس کی کلائی اپنے مضبوط ہاتھ میں لے کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے برابر بٹھا چکا تھا۔ میزاب کو اپنے اوسان فوراً سے پیشتر خطا ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا جس کے ہونٹوں پر پراسرار سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، اس نے بمشکل تھوک نگل کر خود کو چھڑانا چاہا۔ دیکھو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا مگر تمہیں میری ایک بات سننی ہوگی۔ وہ بہت نرم دوستانہ لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ کلائی پر گرفت البتہ جوں کی توں تھی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ دیوانگی کی حالت میں نفسیاتی مریض غیر معمولی طاقت اور قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، سو اب اس تجربے نے اسے مزید ہراساں کر دیا تھا۔ اسے اپنی کلائی کا خون رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔
پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دو، میں تمہاری بات سن رہی ہوں۔ مزاح کی بھرپور کوشش کے باوجود اس کی آہنی انگلیوں میں جنبش نہ ہوئی تھی۔ سنو گی نا؟ وہ بے یقین تھا۔ ہاں ہاں سنوں گی۔ مزاح کے فوری اقرار پر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور مزاح نے بمشکل خود کو فوری طور پر اٹھنے سے باز رکھا تھا۔ سنو، اوپر میرے کمرے میں ایک لاش پڑی ہے، اس نے سرگوشی کی تھی۔ کیا؟ اس کے ہونٹوں سے نکلنے والی چیخ بے ساختہ تھی۔ شش، آواز نہیں نکالنی چاہیے۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر سرگوشی کے انداز میں تنبیہ کی تھی۔ مزاح کی آنکھیں حیرت یا شاید خوف کی وجہ سے پھیل گئی تھی۔ وہ تو اسے تھوڑا بہت نفسیاتی مریض سمجھا کرتی تھی، مگر وہ تو پورا کا پورا پاگل نکلا تھا۔ سنو، تم جولیس کو جانتی ہو؟ وہ مزاح کا سوال کر رہا تھا، جو ناسمجھی کے عالم میں منہ کھولے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے چلی جا رہی تھی، جو بلیک جینز، سفید براق شرٹ اور سلیقے سے بنائے گئے بالوں کے ساتھ کہیں سے بھی ذہنی طور پر کھسکا ہوا نہیں لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی پرسرار چمک، ہونٹوں پر کھیلتی مسکراہٹ، اس کی باتیں، اس کا انداز، اوہ میرے خدا! اسے لگا وہ بری طرح پھنس چکی ہے۔ بمشکل تھوک نگلتے ہوئے اس نے کنکھیوں سے اپنے اطراف میں دیکھا۔ ملازمہ سنی اور مانی کے ساتھ ابھی کچھ دیر قبل ہی باہر نکلی تھی، اور چوکیدار۔ جولیس کو ماریا سے بے حد محبت تھی، تم جانتی ہو۔ ماریا بالکل تمہارے جیسی تھی، مگر تھی بہت اسٹوپڈ، اور نہ جانے کیا کچھ کہنے جا رہا تھا۔ مزاح کو کچھ معلوم نہ تھا، بلکہ اس کی سماعتیں اس قابل تھیں ہی کہاں کہ وہ کچھ سن پاتی۔ وہ تو دم سادے کنکھیوں سے اسے اٹھتا ہوا دیکھ رہی تھی، اور جب یوں ہی بات کرتے کرتے وہ ذرا سا گھوما اور اس کی پشت مزاح کی طرف ہوئی، وہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا سرک گئی تھی۔ پھر اسے اپنی بات میں کس قدر منہمک جان کر اس نے پھرتی سے وہاں سے اٹھنا چاہا تھا، مگر وہ اس سے زیادہ پھرتیلا نکلا تھا۔ ایک جھٹکے سے اسے دھکا دے کر واپس صوفے پر گرایا تھا اور کڑے تیوروں کے ساتھ اس پر جھکایا تھا۔ اب اگر تم نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش بھی کی تو یاد رکھو، آئی ول کل یو۔ آنکھوں میں اترتی حد درجہ خون خوار اور وحشت نے مزاح کے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑا دی تھی۔ بے انتہا سرد و سپاٹ آواز، لہجے کا کھردرا پن۔ مزاح کے حلق سے ابلتی چیخ اندر ہی اندر دم توڑ گئی تھی، اور معلوم نہیں بے ساختہ خوف کی حد بہادری سے جا ملی تھی، یا اس کو ڈھیلا پڑتے دیکھ کر مزاح کی ہمتیں مجتمع ہو گئی تھیں۔ جبھی تو اس نے پوری قوت سے اس شخص کو پرے دھکیلا تھا اور خود برق رفتاری سے وہاں سے اٹھ بھاگی تھی۔ اس اندھا دھند کوشش کے نتیجے میں وہ بری طرح سائڈ ٹیبل سے ٹکرائی تھی۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش کے باوجود وہ لڑکھڑا گئی اور دایاں ہاتھ سیدھا ان کیچڑیوں پر جا پڑا تھا، جو سائڈ ٹیبل سے گرنے والے گلدان کی تھیں۔ بے اختیاری اس کے منہ سے کرہا نکلی تھی، جس نے اسے حیران اور پریشان ساکت وجود کو متحرک کر دیا تھا۔ ارے رکیں، 10 منٹ! وہ غالباً اس کے پیچھے لپکا تھا، مگر مزاح ایک بھی نظر اس پر ڈالے بغیر اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر بھاگ لی تھی۔ ڈرائیو وے سے گیٹ تک کا فاصلہ اس نے پوری قوت سے بھاگتے ہوئے عبور کیا تھا۔ چوکیدار حسب عادت گیٹ پر موجود نہیں تھا، ورنہ اسے یوں بھاگتے دیکھ کر نہ جانے کیا سمجھتا۔ گیٹ سے باہر نکل کر تبھی سنسان سڑک پر اس نے تقریباً بھاگ کر ہی طے کی تھی، اور جب سڑک کے اختتام پر موڑ کاٹتے ہوئے ایک درخت کا سہارا لیا تو دل سینہ توڑ کر باہر نکلنے کو بے تاب ہو رہا تھا۔ سانسیں بری طرح ایک دوسرے میں الجھ رہی تھیں اور حلق میں جیسے کانٹے ہو گئے تھے۔ مزید پیدل چلنے کی ہمت نہ رہی تو اس نے ہاتھ دے کر قریب سے گزرتی ٹیکسی کو روک لیا تھا۔ ایڈریس سمجھاتے ہوئے اس نے لاشعوری طور پر ڈرائیور کو بغور دیکھا تھا۔ بیٹھیں جی، ڈرائیور نے اسے ایک ٹک اپنی طرف دیکھتا پا کر گڑبڑا کر کہا تھا۔ وہ ایک دم چونک گئی اور پھر خجل ہو کر دروازہ کھولنے لگی۔ آج تو ہر شخص کی ذہنی حالت پر شبہ ہو رہا ہے، اس نے بیٹھتے ہوئے پریشان ہو کر سوچا تھا۔ مزاح، تم کچھ روز سے زباریہ کی طرف نہیں جا رہی کیا؟ پرنسپل صاحبہ کے آفس میں کرسی سنبھالتے ہوئے چونک سی گئی، اور ابھی یہ پوچھیں گی کہ کیوں نہیں جا رہی تو کیا کہوں گی کہ میں ایک پاگل سے خوف زدہ۔ تم نے بتایا نہیں مزاح، زباریہ کو کئی مرتبہ فون آ چکا ہے، وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھیں۔ جی، وہ میری والدہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے۔ اس نے بلا ارادہ ہی جھوٹ بولا تھا۔ کمال ہے بھئی،
تم اس قدر غیر ذمہ دار تو کبھی بھی نہیں رہی۔ اگر مصروفیت تھی تو فون پر ہی نے اپنے نہ آنے کی اطلاع دے دی ہوتی، اور یوں بھی 1-2 گھنٹے کی تو بات ہوتی ہے۔ اتنا سا وقت بچا کر تم کیا کرتی ہوگی؟ الٹا بچوں کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے۔ وہ نخوت سے اس کی غیر ذمہ داری جتا رہی تھیں۔ میڈم، بات یہ ہے کہ میرے لیے اتنا سا وقت نکالنا بھی بہت مشکل ہے، اس لیے وہ انہیں بتانا چاہ رہی تھی کہ انہیں پڑھانے نہیں جائے گی۔ مگر عین اسی وقت فون کی بیل بج اٹھی، اور پھر پرنسپل صاحبہ فون پر اس طرح مصروف ہوئیں کہ وہ باقی بات کہنے کی حسرت دل میں لیے وہاں سے اٹھ گئی۔ کیسا وقت آ گیا ہے ہم پر، اب ایسے لوگوں کی ڈانٹ بھی سر جھکا کر سننی پڑتی ہے۔ پرنسپل صاحبہ کا لہجہ اسے راستے بھر سلگاتا رہا تھا، اور اس وقت بھی اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ جب گلی میں داخل ہو رہی تھی، سامنے سے سالم کو ڈاکٹر کے ساتھ آتا دیکھ کر وہ ٹھٹک سی گئی۔ عموماً جب ماما کی طبیعت خراب ہوتی تھی تو اسی ڈاکٹر کو گھر بلوایا جاتا تھا۔ وہ پریشان ہو اٹھی تھی، قدموں کی رفتار خود بخود تیز ہو گئی تھی۔ سالم دونوں ہاتھ پشت پر باندھے غالباً پوری توجہ سے ڈاکٹر کی بات سن رہا تھا، اسی لیے اس پر نظر پڑنے کے باوجود اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ سالم! قریب پہنچنے پر اس نے آہستگی سے اسے پکارا تو وہ ذرا سا چونکا۔ ہاں، خیریت ہے؟ تم گھر چلو، میں آتا ہوں۔ اسے سوالیہ نظروں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھتا پا کر اس نے تسلی آمیز لہجے میں کہا تھا، مگر چہرے پر قدرے پریشانی کے تاثرات موجود تھے۔ وہ ہونٹ کاٹتی تقریباً بھاگ کر گھر میں داخل ہوئی تھی۔ صحن اور برآمدہ خلاف معمول اس وقت بالکل خالی تھا، ورنہ عموماً اس وقت فردوس خالہ اور ماما برآمدے میں تخت پر موجود ہوتی تھیں۔ وہ اپنا بیگ وہیں تخت پر پھینک کر کمرے کی طرف بڑھی، اور جب اس نے ماما کو بستر پر نڈال پڑے دیکھا تو دل بہت گہرائی میں ڈوب کر ابھرا تھا۔ ان کا زرد چہرہ، خشک ہونٹ، بند آنکھیں، ان کی کمزور سی حالت نے جیسے اس کی سب توانائیاں نچوڑ لی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے فردوس خالہ کو دیکھا، جو ماما کے سرہانے بیٹھی بڑی محبت سے ان کے بال سہلا رہی تھیں۔ اس کی آواز پر ماما نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں اور اس کی تسلی کے لیے نقاص سے مسکرا دی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، بی پی بہت بڑھ گیا تھا، ڈاکٹر دوا دے گیا ہے، ابھی کچھ دیر میں بھلی چنگی ہو جائیں گی تمہاری ماما۔ خالہ نے اسے بتایا تو ماما کا ہاتھ تھام کر وہیں ان کے پاس ہی ٹک گئی۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا، ہر وقت کا سوچنا ان کے لیے ٹھیک نہیں، ذہن کو سکون کی ضرورت ہے۔ مگر یہ مانتی کہاں ہیں، نہ ڈاکٹر کی نہ میری۔ جب دیکھو پریشان، جب دیکھو متفکر، پہرو ایک ہی جگہ بیٹھ کر نہ جانے کیا تلاشتی رہتی ہیں فضاؤں میں۔ خالہ کی پیار بھری ڈانٹ پر ماما دھیرے سے مسکرانے لگی تھی۔ میں نے تو 1000 بار کہا ہے، دل کی بات مجھ سے کہہ سن لیا کرو، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ مگر یہ آپا کہتی ہیں، سمجھتی نہیں۔ ایسی بات مت کریں آپا، خدا کے بعد مجھے آپ ہی کا آسرا ہے۔ ماما نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا تو وہ مسکرا دیں۔ اچھا، میرا خیال ہے اب میں کچھ کھانے کو لے آتی ہوں، بچی بھی بھوکی آئی ہے۔ ان کے جانے کے بعد ماما نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر ٹکا دی تھی۔ دس از ناٹ فیئر ماما، اس نے آنکھوں میں انہیں سرزنش کی۔ آپ تو کہتی ہیں آپ بہت مطمئن، بہت پرسکون ہیں۔ اس کی بات پر ماما نے یوں نظریں جھکا لی تھی جیسے کوئی بچہ اپنی چوری پکڑے جانے پر نادم ہو۔ ماما، آخر کیوں آپ نے ان حالات کو ذہن پر سوار کر رکھا ہے؟ کیوں ہم وقت ماضی کی راکھ کو ریتتی رہتی ہیں، جس میں چھپی چنگاریاں آپ کو لمحہ بھر میں بھسم کر کے رکھ دیتی ہیں؟ میری طرف بھی دیکھیے، وہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا ہے جو آپ کے ساتھ بیتا ہے، مگر میں اسے اپنی جان کا روگ بنا کر نہیں بیٹھی۔ میں آج بھی جینے کا حوصلہ رکھتی ہوں ماما، اس لیے کہ میں بیتے ہوئے وقت سے بے نیاز ہو چکی ہوں، اور آنے والے دنوں کو ہوا بنا کر سر پر سوار نہیں کر رکھا۔ آپ بھی خود کو حالات کے دھارے پر بہنے دیجیے ماما، بلیو می، جینا بہت سہل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ وہ دھیرے دھیرے ماما کا اسٹیمنا بڑھا رہی تھی۔ مگر کب تک ہم یوں ہی؟ آنسوؤں سے بھری لبالب آنکھیں چھلک گئیں تو وہ ہونٹ بھیج کر رہ گئی۔ کیا ہوا ہے ماما ہمیں؟ ہم اب بھی بہت سے لوگوں سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں، کیا فردوس خالہ، سالم اور دوسرے بہت سے لوگ ہماری طرح نہیں جی رہے؟ اس نے بشاش لہجے میں ماما کی ساری مایوسی اپنے اندر جذب کر لینی چاہی تھی۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو میزاب، یہ غربت مجھے تنگ نہیں کرتی، یہ اسرت ہماری مجبوری ہے، اور میں اس سے سمجھوتا کر چکی ہوں۔ میری فکر، میری پریشانی صرف تم ہو میزاب، تمہاری وجہ سے میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ ان کی نامالود لہجے پر
वो बेबसी से होठ काट कर रह गई थी। ये ख्याल मेरे लिए सुहान रूह बन कर रह गया है कि अगर मामा प्लीज़, न जाने से क्या हुआ था कि इसने तड़प कर मामा के होठों पर अपना हाथ रख दिया था। इस तरह की बातें मत करें, अपने साथ साथ आप मुझे भी नाउमीदी के अंधेरे में धकेल देंगी। मैं अभी मायूस नहीं हुई हूँ मामा। वो उंगलियाँ चटखाती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। इस दुनिया में ऐसा बहुत कुछ होता है जो हमारी सोच ख्याल, हमारे वहम गुमान में भी नहीं होता। मैं भी किसी मौज़े की मुंतज़िर हूँ। हो सकता है ऐसा ही कोई लम्हा हमारी ज़िंदगी में भी आ जाए। और इसने बड़ी उम्मीद से मामा की तरफ देखा था और शायद इसकी परेशानी के ख्याल से ही वो मुस्कुरा दी थी। हाँ, हम दोनों को इंतज़ार करना चाहिए। इसने बड़ी ममूनियत से मामा के हौसले बढ़ाती नज़रों को देखा और फिर पलकें झपक झपक कर सारे आंसू अपने अंदर ही उतार लिए।